السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم ایک اور وائی پہ بات کریں گے اور what I want to talk about today is why do we have to follow the prophets. ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ ہم ایسے ٹائمز میں رہ رہے ہیں جب ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف، میری آزادی، میری آئیڈینٹی، اور اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نو بڈی شوڈ انٹروین. کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے یا مجھے کچھ بھی بتائے. جب ہم اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو یس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سرٹن آزادی دی ہے، ایک سرٹن لمٹ تک آزادی ملی ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آزادی ہمیں دی ہے. ہمیں نہ اس کی کلیئرٹی ہے، نہ ہمیں اس کو پریکٹس کرنا آتا ہے. اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ڈومین بناتے ہیں. جب اپنی ڈومین بناتے ہیں تو اس میں پھر پرابلمز ہمارے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ آئی اسٹارٹ ود اٹس مائی روم، اٹس مائی فون، اٹس مائی لائف، اینڈ دین وی موو آن ٹو لارجر سرکل. یعنی سب سے پہلے ہم اپنے پیرنٹس کو پش کرتے ہیں کہ پلیز آپ انٹرفیئر نہیں کریں میری لائف میں. پھر ہم کس کو پش کرتے ہیں؟ اپنے ٹیچرس کو. وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گی. ہاں، وہاں پہ ہماری ایک لمیٹیشن آتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ٹیچرس کی بات نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے مارکس نہیں لگیں گے، ہمیں اپنی تھیسس میں پرابلم ہوگا، ہمارا جی پی اے جو ہے اس کا مسئلہ ہو جائے گا. تو ہم فار اے ٹائم بینگ کہیں نہ کہیں تنگ کرتے کرتے ٹیچرس کی بات مان بھی لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری اگلی ڈومین آ جاتی ہے ہسبینڈ کی. ہم اس کی بھی بات نہیں سننا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گی. سسرال والوں کے ساتھ نہ ہم رہنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ فرسٹ اٹ اسٹارٹس ان آور انڈیویجول لائف، اور وہ انڈیویجول لائف سے نکل کر ایک لارجر پلیٹ فارم پہ چلا جاتا ہے جس میں ہم حکومت کی بات نہیں سننا چاہتے، جو جائز بات ہے. ہم کوئی بھی اتھارٹی اس کو کسی طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور پھر ہم دین پہ بھی آ جاتے ہیں. ہم دین کی بھی ہر بات کو اس طرح کویشچن کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کویشچننگ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، ایک ہوتی ہے کویشچننگ ویئر وی ہیو اے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کہ مجھے کیوں یہ بات سننی ہے. اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری بیس بہت ویک ہوتی ہے. یعنی اگر میں اس وقت آپ کا سی وی دیکھوں تو مے بی اٹ از لوڈیڈ ود ایوارڈس اینڈ ڈگریز اینڈ ایکسپرٹیز، لیکن یہ جو بالکل بیسک باتیں ہیں نا، ان کی سینس نہیں صحیح ڈیولپ ہوئی ہوئی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بیکاز پروفیشنلی آئی ایم اے ڈاکٹر، اور ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے آئی میٹ وتھ لاٹ آف ڈاکٹرز، لاٹ آف پروفیشنلز. تو ہر کوئی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ہر فن مولا. اور وہ کوئی بھی بیسکس جو ہیں ان کو کئی دفعہ انڈرسٹینڈ کرنا بھول جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ایک ایسا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو ہم نے اس لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ میں سمجھنا ہے اباؤٹ دا پروفٹ ہوڈ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب لوگوں کو بھیجا تو ایک پروفٹ ہوڈ کا بھی ایک سلسلہ پورا بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، پھر انسان کو بنایا، پھر انسان کے لیے اس کے پیئر بنائے تاکہ ایک نسل چلے، اور وہ نسل چلنا شروع ہو گئی، اور لوگ جو تھے وہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئے. یہاں پہ بھی ایک سائنٹیفک مائنڈ کے دماغ میں کویشچن آتا ہے، واٹ اباؤٹ دا ایولیوشن تھیوری. ہم تو شاید یونی سیلولر سے پھر ملٹی سیلولر اور پھر سمپل لائف فارم سے ڈیفیکلٹ لائف فارم کی طرف گئے ہیں. میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی کہ اگر آپ ایولیوشن کے بارے میں پڑھیں اور آپ جنرلی پڑھیں کہ پیپل ہو اپوز ایولیوشن، تو اس میں صرف مسلمان نہیں ہوں گے، اس میں بہت سے سائنٹیفک لوگ بھی ہوں گے، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ دیر آر فلاز ان دس تھیوری. کیونکہ ہوتا یہ کہ اف دیر از اے ریلیجس پرسن اسٹڈنگ تھنگس فرام اے ریلیجس پرسپیکٹو، وہ آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ فلاں ان کی تو ٹنل سی ویژن ہے، بس انہوں نے ہر بات میں قرآن کو اور اپنی بات کو پروف کرنا ہوتا ہے. اور یہ سائنسز کو کس طرح کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہماری پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں، پوری تھیوریز ہیں اس پہ.
لیکن جب بھی آپ نے کبھی بھی کوئی ایسی بات پڑھی ہو جو کہ کانٹریڈکٹ کرتی ہے دین سے، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات سے، تو آپ ضرور انہی لوگوں میں سے دیکھیں گے. تو آپ اگر پڑھیں کریشنسٹ اینڈ ایولیوشنسٹ، ان کی ڈبیٹس ہیں، ان دونوں کے لاجک ہیں، اور دیر از لاٹ آف ویٹیج ایون ان دا لاجک آف دا پیپل ہو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ نہیں جی ایولیوشن ایسے نہیں ہوئی ہے. وہ آپ کو پورے پوائنٹرز پک کر کے بتاتے ہیں، لاجیکل بھی اور ریسرچ بیسڈ بھی. تو ہم کیا بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی طرح پیدا کیا ہے، اس کو اس طرح نہیں پیدا کیا کہ وہ بندر سے انسان بن گیا ہے. اب جب انسان دنیا میں آیا تو obviously people were lost, they were growing and they were lost. اب اس انسان کو کیا چاہیے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ بیسک نیڈ جو ہم نے میزلوز ٹرائیڈ میں کیا تھا، اس نیڈ کو پورا کر کے وہ جو سب سے بڑی نیڈ تھی سیلف ایکچولائزیشن کی اور اسٹیم کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پروفٹس کو پیدا کیا، ایک رول ماڈل دیا ان کو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، یعنی لوگوں کو بنانا ہے تو اس کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اور آدم علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان لوگوں میں رہ کے پھر کیا کیا؟ جب ان کی نسل بنی ان لوگوں کو گائیڈ کیا اباؤٹ وننس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ان کو یہی پیغام دیا کہ لک، ہم اس دنیا میں موج مستی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پہ راک اینڈ رول کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پہ کس کام کے لیے آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ویسے ہی بہت پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کام ہی سارے ٹھیک کرنے ہیں، فار دا پرسنل لائف ایز ویل ایز فار دا سوسائٹی. اچھا اب کیا ہوا کہ جو لوگ تو اچھے تھے انہوں نے بات مان لی، بٹ دیر ور سم پیپل جن کے دماغ میں کروکیڈنس ہوتی ہے، وہ بات نہیں سننا چاہتے، وہ ریزسٹ کرتے رہے. آدم علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ گریجولی، بیکاز ناؤ دیر از نو پروفٹ، گریجولی لوگوں کے اندر برائیاں بڑھنا شروع ہو گئی. وہ جو اچھے لوگ تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے. کسی نے سورج چاند کو خدا ماننا شروع کر دیا، کسی نے درختوں کو خدا مان لیا، کسی نے کسی جانور کو خدا ماننا شروع کر دیا، اور بہت سارا شرک جو تھا وہ شروع ہونا شروع ہو گیا. اب بہت سے ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگوں نے پھیلنا شروع کر دیا، مختلف قومیں بن گئیں، ہر قوم نے اپنا ایک نیا ریلیجن جو تھا وہ بنا لیا. پیپل اسٹارٹیڈ فالوئنگ دیئر ڈیزائرز، اور جو جس کو چیز اچھی لگتی تھی وہ کہتا تھا اب ہم یہ کریں گے، اب ہم اس طرح سے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ٹائم زونز اور ڈفرینٹ ایراز میں ان لوگوں کے لیے پروفٹس بھیجے. ہر دور میں پروفٹس آتے رہے، پروفٹس آ کر لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے. اور اس میں دو چیزوں کی ڈسٹنکشن آ گئی، دین کون سا کنوے کیا گیا، اور ایک بات آ گئی کہ شریعت کون سی آئی. دیز آر ٹو ٹرمینالوجیز دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دین کیا تھا؟ آل دا پروفٹس، اینی ٹائم زون، اینی لوکیلٹی، اینی پلیس دے ور آن دا ارتھ، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ صرف ایک ہی میسج دے رہے تھے. اور وہ میسج کیا ہوتا تھا؟ آئی ایم دا پروفٹ، مائی جاب از ٹو کنوے ٹو یو دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور مجھے فالو کرو. اینڈ آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی ریوارڈ ان ریٹرن. مجھے کچھ چاہیے نہیں ہے تم لوگوں سے، ایکسیپٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کریٹ دس گڈنس. میں تم لوگوں کو یہ صحیح پیغام دینا چاہتا ہوں. اور ہر دفعہ یہی ہوا، میجورٹی آف دا پیپل دے ریجیکٹڈ دا میسج، اینڈ دیر واز آلویز اے مائنورٹی جس نے سوچا اور اس نے ایکسیپٹ کیا، اور اس مائنورٹی نے گرو کیا اور وہ پروفٹ کے ساتھ رہے، اور باقی جو میجورٹی تھی انہوں نے نہیں فالو کیا. یہ تو دین ہے جو کہ سب پروفٹس نے دیا. ایک شریعت ہے، شریعت یہ ہے کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیٹ دین. یعنی ہر پروفٹ نے نماز کا بھی بتایا، لیکن ہر پروفٹ کی شریعت میں نماز کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا. ہر پروفٹ نے روزے کا بھی بتایا، لیکن اسی طرح سے ہر شریعت میں روزے کا سٹائل، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیا ہوگا اس میں، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، وہ ڈیفرنٹ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی انوائرمنٹ کے لیے اور ان کے لوگوں کی جو نیڈ تھی اس کے مطابق تھے. اور وہ بھی پروفٹ نے خود سے نہیں کوئی فیبریکیٹ کیے نعوذ باللہ، یا سوچا کہ ایسے ہونا چاہیے. دے کیم ڈاؤن فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا انہوں نے یہی کیا. پھر آپ دیکھیں کہ پروفٹ جو تھے انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں. لوگ ان کو مارنے سے انکار کر دیتے تھے. آپ مجھے بتائیں، اف یو ٹرائی ٹو ٹاک ٹو سم ون
ان یور انوائرمنٹ کسی ایک شخص سے آپ نے بات کی نماز پڑھ لو, سچ بولو, اس طرح کا ڈریس نہ پہنو, یا یہ کہ کوئی بھی اور بات, قرآن پڑھ لو. آپ اس کلاس کے لیے جو ہم آپ کی یونیورسٹی میں کرتے ہیں, اگر آپ آتے ہوئے ہر دفعہ کوئی بھی لڑکی باہر بیٹھی ہے اس کو بتانا شروع کر دیں پلیز آؤ ہماری کلاس ہوتی ہے, کیا ہوگا؟ لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کہیں گے تمہیں کیا تکلیف ہے. لوگ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. آپ دوبارہ بات کریں گے؟ نہیں. ہم کہیں گے لو جی نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے, میں تو اب آئندہ کسی کو کہوں گی ہی نہیں. ٹھیک ہے, مرتے ہیں مرے, جہنم میں جلتے ہیں جلیں. لیکن پروفٹس کیا کر رہے تھے؟ ان کو بار بار ایک بہت مشکل ریئیکشن مل رہا تھا, بٹ دے ور گوئنگ بیک ٹو دیئر سوسائٹی, دے ور گوئنگ بیک اگین اینڈ اگین. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ کچھ پروفٹس ایسے ہیں جن کی قوموں نے ان کو وہاں اپنے ملک سے, وطن سے نکال دیا. کچھ پروفٹس ایسے ہیں جن کو قتل کر دیا گیا. کون تھے؟ ایک پروفٹ کا نام یاد ہے جن کو قتل کیا گیا؟ قرآن میں ان کا ذکر بھی آتا ہے, یحییٰ علیہ السلام. پھر اسی طرح انہوں نے جو کچھ بھی دیا, جنہوں نے سنا انہوں نے بہت اس کا امپیکٹ لیا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ تعلیمات چلتی رہیں, ہر دور میں پروفٹ آتے رہے. جیسے نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد آئے تھے, اور نوح علیہ السلام جو تھے انہوں نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال, 950 years. لیکن اس وقت بھی کیا تھا کہ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات سنی. ایون نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے نے ان کی بات نہیں سنی. یعنی ایک ان کا جو بیٹا تھا, آپ امیجن کریں کہ جب وہ طوفان آ رہا تھا اور وہ لوگوں کو کشتی پہ بٹھا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور ان کو نظر آتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ وہیں کھڑا ہے, ان لوگوں میں کھڑا ہے جو نافرمان تھے, اور وہ اپنے بیٹے کو آواز دیتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ, بٹ ہی ڈڈ ناٹ لسن. ہی واز سو اوور کانفیڈنٹ کہ میں بچ جاؤں گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیچھے پہاڑی ہے, میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا. اور ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا تو ایک بہت بڑی سی ویو آئی, اور جب وہ ویو گزری تو اس کے بعد his son was no more there. تو پروفٹس نے ہیومن لیول پہ اپنی ذات میں بھی بہت سفرنگز دیکھی, اپنے گھر والوں کی طرف سے دیکھی, سوسائٹی کی طرف سے دیکھی, اور انہوں نے اپنی اس رسپانسبلٹی کو بہت اچھی طرح سے پورا کرنے کی کوشش کی. سو وتھ چینجنگ ٹائمز کیا ہوا کہ اب ایک اور سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی, اور یہاں پہ بزنسز شروع ہو گئے, کارپوریٹ کلچر جو ہے کریٹ ہو گیا, لوگوں کی کنیکٹیوٹی بڑھنا شروع ہو گئی. جب کنیکٹیوٹی بڑھنا شروع ہو گئی تو ٹھیک ہے, کوئی کسی بھی ایریے میں رہتا تھا لیکن دے ور ٹریولنگ, دے ور میٹنگ ایچ ادر. ایک قسم کا ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسل فینومینا آنا شروع ہو گیا. اور اب آپ دیکھیں جیسے آرٹ اینڈ کلچر, وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اس از اے کامن لینگویج. میوزک لگا دو تو جو مرضی ہوگا, جس مرضی علاقے کا ہوگا وہ اس کو انجوائے کرے گا. پینٹنگ لگا دو, وہ جو مرضی جس علاقے کا ہوگا وہ اس کو انجوائے کرے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے لوگوں نے ترقی کرنا شروع کی, دیر واز اگین اے مورل ڈکلائن. لوگ دین سے اتنا دور ہونا شروع ہو گئے, ان کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ دین اور دنیا کو الگ کر دینا چاہیے. سو دیر واز نیڈ, اس بات کی ایک نیڈ محسوس ہونی شروع ہوئی کہ اب ایک یونیورسل ریلیجن ہونا چاہیے. جو بدھ مت ہے وہ شروع ہوا. ہندوستان, جاپان, منگولیا, افغانستان, بخارا, ان ایریاز تک پھیل گئے. کرسچینٹی آئی تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی بہت بڑے ایریاز میں جانا شروع ہوگی, جس میں آتا ہے ایران, افریقہ, یورپ, ان سب جگہوں پہ اس نے جانا شروع کر دیا. یعنی دس از سو انٹرسٹنگ جب آپ پروفٹ ہوڈ کا پورا ایک برڈز آئی ویو لیتے ہیں نا, کہ کیسے پروفٹس آئے, کیسے وہ سارا کام ہوا, پھر ہر ایرا میں کیا ہو رہا تھا, تو آپ کو ہیومن نیچرز کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ پتہ چلتا ہے. سو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا کہ ناؤ دیر از گوئنگ ٹو بی ون پروفٹ, اینڈ ہی از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ پروفٹ, اینڈ ہی از گوئنگ ٹو بی ہیونگ اے یونیورسل اسٹینڈنگ. اور اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ جو پروفٹ آئیں گے بس یہ سب کے لیے ہوں گے. یہ کانسیپٹ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ریلیجنز بھیجے نا وہ چین تھی, اور جس مرضی ایریے میں وہ ریلیجن جا رہا تھا ان کو ایک ہی بات بتائی جا رہی تھی کہ آپ نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی. فالو کس کو کرنا ہے؟ پروفٹ کو. اور پروفٹ کوئی بھی ایسی بات نہیں بتا رہا تھا جو کہ دوسرے سے اس طرح ڈفرینٹ تھی کہ وہ کہہ رہا ہوں میری عبادت کرو, میں اللہ کا بیٹا ہوں,
یا میں خدا ہوں. نہیں، وہ ہمیشہ کوٹ ان کوٹ اللہ تعالیٰ کی بات بتاتے تھے. یہ ہمارے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کسی اور ریلیجن کے جو ابھی تک لوگ پرانی پریکٹسز میں ہیں یا انہی جگہوں پہ سٹک ہیں، جب ان پریکٹس کرنے والے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا کام کریں گے. وی فیل ٹو سی کہ یہ وہ چین چلی آ رہی ہے، اور اگر ان کو اس چین سے ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب سب کے لیے کہا ہے کہ سب یہ کریں. جیسے آپ دیکھیں، آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں، فرسٹ سیمسٹر سٹارٹ کرتے ہیں اور ہر کوئی اپنا اپنا ڈفرینٹ سبجیکٹ لیتا ہے، لیکن آپ کو اسی یونیورسٹی میں بتا دیا جاتا ہے کہ جب آپ نے بیچلرز کرنا ہے تو بیچلرز کرنے کے لیے 2 سبجیکٹ آپ سب کو پڑھنے ہیں. کون سے 2 سبجیکٹ ہیں؟ پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز. یہ 2 سبجیکٹ آپ سب کو پڑھنے ہیں، اور ان سبجیکٹس پہ ہم سب پھر یونائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم پڑھیں گے تو ہم کوالیفائی کریں گے. اسی طرح جس مرضی ریجن میں ہم رہ رہے ہیں، جو مرضی ہم سبجیکٹس پہلے پڑھ رہے تھے، بعد میں پڑھ رہے تھے، لیکن اب ہمیں بتا دیا گیا کہ all of us have to narrow ourselves down to the last prophet. ہم سب کو لاسٹ پروفٹ کو ماننا ہے اور ان کے میسج کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں اچھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہیں سے ہمارے بہت سے کانسیپٹس درست ہوں گے کہ دین ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دوز پیپل ہو ڈونٹ بلیو ان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا لاسٹ پروفٹ. ان کے ساتھ ہم نے کس طرح کا معاملہ کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے کسی کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، کسی کو بھی مشرک کہہ رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. انڈرسٹینڈنگ دا سائیکی، انڈرسٹینڈنگ دا مائنڈ سیٹ، اینڈ دین انڈرسٹینڈنگ کہ ان لوگوں سے ہم نے اپنے آپ کو ریلیٹ کیسے کروانا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور ان کو اس طرف لانا کیسے ہے، ہم نے کیسے اپنی بات کو امپیکٹفل بنانا ہے. کیونکہ ہم جو ہے نا، ہم بہت جلدی پگھل کے ہر ایک کی بات سے امپریس ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری اپنی اسٹینڈنگ کیسی ہونی چاہیے. سو اللہ تعالیٰ نے لاسٹ پروفٹ کے لیے جو جگہ سلیکٹ کی وہ بھی بہت اسپیشل تھی. کون سی جگہ تھی؟ مکہ. مکہ کو سلیکٹ کیا گیا. اور اگر ہم میپ کو دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ مکہ is sort of the central to all the places. یعنی اس ٹائم پہ بھی اور ابھی بھی اس کا جو واٹر روٹ تھا، ٹریول روٹس تھے، لوگوں کا آنا جانا تھا، وہ ایک سینٹرل جگہ تھی جہاں سے سب لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا، اس کو کنوے کرنا بہت آسان تھا. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عربس کی کوالٹیز ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ایریے کو اور اس قوم کو پک کیا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہیں بھی پیدا کر ہو سکتے تھے سب، جیسے باقی جو پروفٹس تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل یہ جو بھی فلسطین اور شام اور یہ ایریاز ہیں، یہاں پہ سارے پروفٹس تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ایک دوسری چین میں اور تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ ایریا جو تھا وہاں پہ پک کیا تھا. اور عربس کو کیوں چوز کیا گیا تھا؟ عربس کو اس لیے چنا گیا تھا، ایک تو ان کی لینگویج بہت اسٹرانگ ہے. جو عربک لینگویج ہے اس کو انڈرسٹینڈ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے. اسی طرح جو عربز ہیں ان کے اندر بہت خاص کوالٹیز ہیں جو تب سے لے کر اب تک ایگزسٹ کرتی ہیں. پہلی بات کیا ہے، دے آر ویری بریو پیپل، اور ان کو ڈر نہیں لگتا. دوسرا، دے آر ویری جنرس پیپل. تیسرا یہ کہ ان کے سسٹم میں وہ ہے ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا، ٹرائبل سسٹم ٹائپ ان کا ہے. پھر یہ کہ عزت کے لیے یہ مرا جاتے ہیں، یہ اپنی پرواہ نہیں کرتے. پھر یہ کہ دے آر بائی نیچر عیاش قوم نہیں ہے، وہ بہت سمپل قوم ہے. یعنی ابھی بھی اس دور میں بھی اگر کوئی شہزادہ ہوگا اور نماز کا وقت آ جائے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے لیے کوئی فلاں چیزیں ساری سیٹ اپ کرو یا فلاں علاقہ ہو تو میں وہاں نماز پڑھوں گا. وہ اترے گا، سڑک پہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ وہیں پہ ان کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، چاہے اس کا ڈریس بہت قیمتی بھی ہو. یعنی وہ لوگ آپس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایکسپینسو سیٹ اپ کا کوئی عرب ہے، یہ کوئی عام ہے، لیکن ہم نہیں کر سکیں گے. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ آنے والی پکچرز.
جس میں دکھایا جاتا ہے کہ صرف وہی عیاشی کر رہے ہیں پوری دنیا میں اور باقی نہیں کر رہے. ہاں عیاشی جو لوگ کر رہے ہیں وہ کسی بھی کلچر کسی بھی سوسائٹی میں کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ان کی بیسک بتا رہی ہوں کہ ان کی کوالٹیز کیا ہیں. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ جو ہم کہتے ہیں نا جینرس تھے کہ اگر ان کے گھر کوئی مہمان آ جائے نا اور ان کے پاس ایک ہی کیمل ہے جو ان کی سواری ہے, اسی کا دودھ پینا ہے, اسی کی سواری ہے, اسی کا انہوں نے اس سے فائدے لینے, لیکن مہمان کو انہوں نے اچھا کھانا کھلانا ہے, وہ اس کیمل کو کیا کریں گے, ذبح کر کے مہمان کو کھلا دیں گے اور وہ کہیں گے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اسی طرح وہ کیا کرتے تھے کہ جوا کھیلتے تھے, گیملنگ کرتے تھے. اور گیملنگ کیوں کرتے تھے یا نشہ کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ جب ہم جوا جیتیں گے نا ہم نے گھر نہیں لے کے جانا, کوئی جو راستے میں غریب ہے اس کو دے دینا ہے. نشہ کیوں کرتے تھے کہ یہ نہ ہمارے دل میں یہ ڈیزائر آئے کہ یہ پیسے میں رکھ لوں, نشے میں ہوں گے تو اپنی آپ یاد نہیں رہے گا, دوسرے کو آسانی سے دے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیجا تو جو ان کی گڈ کوالٹیز تھیں وہ آؤٹ شائن ہوئیں, اور جو ان کے ساتھ نیگیٹو ٹریٹس تھے ان سب کو کیا کیا گیا, ان کو ٹیم کرنے کے لیے بتایا گیا, ان کو اس کے اوپر کام کرنے کے لیے بتایا گیا, اور وہاں سے انہوں نے اس کو ٹھیک کیا. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل بات کیا آ جاتی ہے کہ اب جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کس پہ آ کے ختم ہو رہا ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہاں سے ہمیں 2-3 باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ پورے سائیکل سے ایک ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ دیر از نیڈ فار رول ماڈلز ان آور لائف. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر ایک کے دماغ میں آئیڈیا ڈال دیتے کہ لک دس از مائی میسج اینڈ دس از وٹ یو آر سپوز ٹو ڈو, اور ہم روبوٹیکلی وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح کا بنایا ہے, جو ہمارا جینیٹک میک اپ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ناؤ لاٹ آف سائیکالوجسٹ دے آلسو سے وی ہیو mirror neurons ان آور برین. اور mirror neurons کیا کرتے ہیں کہ ہم امیٹیٹ کرتے ہیں, کس کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں, جس سے ہم انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, ہم ویسے بننا چاہتے ہیں, ہم ویسے کام کرنا چاہتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں کیا بتا دیا گیا, رول ماڈل دیے گئے. تو رول ماڈلز کیا کرتے ہیں کہ دے انفلوئنس آور ایکشنز, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں, اور دے موٹیویٹ اس فار اے سرٹن اسٹینڈرڈ. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے, ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. پروفٹس نے تو وہ رسپانسبلٹی پوری کی, لیکن اب کیا ہے, ہماری پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ہماری پرابلم کیا ہے کہ کبھی کبھی آئی ایم شیور یو کم اکراس پیپل who do say I respect the prophet but, اور ایک ساتھ ان کے جملے آتے ہیں, مجھے کیا پتا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, انہوں نے یہ کیوں کیا, ان کی لائف کی یہ بات نہیں مجھے سمجھ آ رہی, اور یہ جو بات انہوں نے کی تھی اس کا میں کیا کروں. اب آپ دیکھیں, جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کو یا ان کی رول ماڈلنگ کو کوشچن کریں گے, یا کسی اور پروفٹ کی رول ماڈلنگ کو کوشچن کریں گے, تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی, پھر کیا ہوگا, پھر ہم پیرنٹس کی رول ماڈلنگ کو بھی بے تحاشا کوشچن کرتے, پھر ہم ٹیچرز کی رول ماڈلنگ کو بھی کوشچن کرتے ہیں. جو کچھ وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں ہم اس سے نہیں سیکھتے, ہم ایک پھر غلط سوچ پہ چلے جاتے ہیں. پرابلم کیا ہے ہماری پرابلم یہ, ہم نے خود سے کچھ ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی ہیں. مثلا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا ہے انہوں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا, تو ہمیں بھی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. لیکن کیا انہوں نے سب کو جا کر یہ نہیں بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو؟ کیا وہ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے گھر والوں کو اونچی اونچی آواز میں نہیں کہا تھا, اپنی پھپھو کو بلایا, اپنی بیٹی کو آواز دی, اپنے گھر والوں کو آواز دی اور کہا کہ دین کو فالو کرو, نماز پڑھو, اگر تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا, پھر تم جہنم کی آگ میں جاؤ گے, میں تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا. کیا انہوں نے ڈسکلیمرز نہیں دیے ایسے؟ ہر جگہ آتا ہے. ٹھیک ہے, جب ان کی بیٹی ان کے پاس گئی کہ میرے ہاتھوں پہ آپ دیکھیں کتنے زیادہ زخم ہو رہے ہیں, میں گھر کا کام کر رہی ہوں, مجھے کوئی غلام دے دیں جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیے, کہا تسبیحات فاطمہ پڑھو, ریلیکس نہیں کیا. تو ہماری ایکسپیکٹیشن ایک اور ہی ہے کہ میں جو مرضی کروں, میں جیسا مرضی لائف سٹائل میں رہوں, میرا نہیں خیال کہ یہ ضروری ہے. تو ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ٹھیک جگہ پہ رکھنا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ازمپشنز آتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس پہ یہ ہوگا, میرا نہیں خیال کہ یہ چیز ایسے ہے, کیونکہ مجھے کسی نے بتا دیا کہ ایک حدیث ضعیف ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے حدیثیں پڑھنی ہی نہیں ہیں, مجھے کیا پتا کون سی صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ابھی بھی اسکالرز ہیں جو ہمیں سب کچھ کلیئرٹی سے بتاتے ہیں. اف یو ہیو ڈاؤٹس اباؤٹ اینی تھنگ تو وی شوڈ بی سیکنگ نالج. اسی لیے تو پھر ہم پیرنٹس کو بھی کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹیچرز کو بھی کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن ویک ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اصل بات کیا ہے جو ہمیں کرنی ہے یہاں پہ اس ساری بات سے, وی نیڈ ٹو سیٹ اے ریئلسٹک اسٹینڈرڈ فار آور سیلوز.
ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رول ماڈلز دیے ہیں. جو بینچ مارک رول ماڈلز آتے ہیں وہ پروفٹس ہیں. اور جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ یہ بناتے ہیں کہ جو بھی رول ماڈلز ہماری لائف میں ہیں، یعنی ہماری لائف میں اس وقت جو کرنٹ رول ماڈلز ہیں they are flawed, they are human beings like us, they are trying their utmost to fulfill their roles. اماں ابا بھی اپنی بہت کوشش کر رہے ہیں، ٹیچرز بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی آپ کو سوسائٹی میں لوگ ملتے ہیں. they are trying, they are making an effort. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جب سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، میں نے اس کو فالو کرنا ہے. اور جب ہم نے باقی رول ماڈلز کو دیکھنا ہے تو جو ان کی صحیح باتیں ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ان کو رسپیکٹ دینی ہے، ان کی بات کو سننا ہے. اور باقی جو معاملات ہیں اس میں سوچنا ہے سنس دے آر ہیومن بینگ لائک اس. تو ہر دور میں جیسے لوگوں کے اندر خیر بھی تھی، شر بھی تھا، لوگوں نے کچھ کام ٹھیک کیے، کچھ کام غلط کیے، اور سروائیول کس کا ہوا؟ جنہوں نے اپنے پروفٹ کو فالو کیا. تو ہم نے اپنے لیے کیا سٹینڈرڈ رکھنا ہے؟ میرا بھی یہ سٹینڈرڈ ہوگا کہ میں اپنے ارد گرد ضرور کسی نہ کسی کو رول ماڈلنگ کے لیے پک کروں گی، اور اس کا کرائیٹیرین ٹھیک ہوگا. وہ ٹی وی ڈرامے کی ہیروئن نہیں ہوگی، وہ صرف سوشل میڈیا انفلوئنسر نہیں ہوگا، صرف ایسا شخص جو بڑی امپریسو بات کر رہا ہے، اس طرح کا لائف سٹائل دکھا رہا ہے جیسا میں ہمیشہ ڈریم کرتی ہوں، وہ نہیں ہوگا. پھر تو میں بھی یہی کام کروں گی. وہ ہوگا جو مجھے اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جائے. وہ شخص ہوگا جو مجھے انٹیگریٹ کرنا سکھائے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ آخرت کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے. وہ ہوگا جو مجھے اللہ کے قریب کرے. وہ ہوگا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سٹینڈرڈ بھی دکھائے. یہ میرا کام ہے جو میں نے کرنا ہے. اس سے انفلوئنس میں نے لینا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہے، اور میں نے ویسی زندگی گزارنی ہے. سو رول ماڈلنگ اپنی چیک کریں کہ میں کس سے امپیکٹ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.